बात है, किसी जगह 4 भाई रहते थे। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से 4 बेवकूफ़ के नाम से मशहूर थे। वो चारों इतने बेवकूफ़ थे कि कोई काम काज भी नहीं कर सकते थे। उन्हें किसी काम वगैरह की समझ ही नहीं आती थी। इनके शहर में सब लोग 4 बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी जान गए थे, इसलिए कोई इन चारों को अपने पास काम पर नहीं रखता था। चारों भाइयों ने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाकर काम तलाश करते हैं, जहां कोई इनकी बेवकूफ़ी को नहीं जानता हो। चुनाचा चारों बेवकूफ़ काम की तलाश में एक गांव में पहुंच गए, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। इस गांव के एक अमीर आदमी को काम के लिए कुछ मजदूरों की ज़रूरत थी। इसने जब 4 हट्टे कट्टे जवान देखे तो खुश हो गया कि ये चारों ज़रूरतमंद हैं और उसे भी मुलाजिम चाहिए थे। क्या काम कर लेते हो तुम लोग? अमीर आदमी ने पूछा। एक बेवकूफ़ जल्दी से बोला, साहब हम हर काम कर सकते हैं, आपने क्या काम करवाना है? बाकी 3 ने सर हिलाकर इसकी तायद कर दी। ठीक है, तुम लोग जंगल में जाओ और लकड़ियां काट लाओ, बैलगाड़ी ले जाना और लकड़ियां इस पर लाद कर घर ले आना। अमीर आदमी ने समझाया तो चारों ने झट से सर हिलाया और बैलगाड़ी पर बैठकर लकड़ियां लेने चले गए। चारों बेहद खुश थे कि उनकी बेवकूफ़ी से नावाकिफ अमीर आदमी ने उन्हें काम पर रख लिया था। जंगल से वापसी पर चारों लकड़ियों के गट्ठे बैलगाड़ी पर रखकर खुद भी बैठ गए और अमीर आदमी के पास वापस रवाना हो गए। रास्ता आधा कच्ची सड़क थी और कुछ फासले पर जाकर सड़क पक्की आ गई। कच्ची सड़क पर चलते हुए बैलगाड़ी के पहिए अजीब आवाजें निकाल रहे थे, मगर पक्की सड़क पर चढ़ते ही पहिए तेज चलने लगे और पहियों की चूं-चूं बंद हो गई। चुनाचा एक बेवकूफ ने चलती बैलगाड़ी से छलांग लगा दी और चिल्लाया, उतरो उतरो, गुड्डा मर गया है, गुड्डा मर गया है। बाकी तीनों इसकी तकलीद में गड्ढे से उतर आए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि गड्ढा मर गया है? बेवकूफो, थोड़ी देर पहले गुड्डा बोल रहा था, अब चुपचाप है। चूचू की आवाजें नहीं आ रही। बेचारा ज्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। ये क्या हो गया? हम सब मुर्दे पर सफर कर रहे थे, चलो इसका अंतिम संस्कार करें। बाकी तीनों ने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई और गड्ढे को लकड़ियों समेत आग लगाकर उसकी चिता जला दी और बैल वहीं मौजूद एक गरीब आदमी को दान कर दिए और खाली हाथ वापस आ गए। अमीर आदमी ने गड्ढे के मरने की खबर सुनकर सर पकड़ लिया और बोला, बेवकूफो, लकड़ी का गड्ढा कैसे मर सकता है? वो तो बेजान होता है। मगर वो चारों बोले, नहीं साहब, वो बोलता था, फिर चुप हो गया, मर ही गया ना बेचारा। और मेरे कीमती बैल कहाँ हैं? अमीर आदमी ने पूछा। साहब, अब भला मुर्दे का सामान आप कैसे रख सकते हैं? तो बैल हमने गरीब किसान को दान कर दिए। अमीर आदमी चिल्लाया, क्या दान कर दिए? अरे ये क्या किया तुम लोगों ने, मेरा नुकसान कर दिया। एक बेवकूफ बोला, साहब आप परेशान न हो, बस आप हमें कोई नया काम बताएं जिससे हम आपको कोई बड़ा फायदा पहुंचा सकें। क्या कर सकते हो तुम लोग? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम लोगों को कौन सा काम दूं। अच्छा ये बताओ, कपड़ा बेच लोगे? अमीर आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। हाँ हाँ साहब, हम बहुत अच्छा कपड़ा बेचेंगे, बस आप हमें कपड़े की दुकान खोल दें। चारों जल्दी से बोले। तो अमीर आदमी ने एक बड़ी कपड़े की दुकान उनके हवाले कर दी। चारों बेवकूफ बड़ी फिक्रमंदी के साथ ग्राहकों के इंतजार में बैठ गए। कुछ देर गुजरी मगर कोई ग्राहक न आया। आधा दिन गुजर गया मगर एक ग्राहक भी दुकान पर न आया। ये सब लोग दूसरी दुकानों में क्यों जा रहे हैं? हमारे पास क्यों नहीं आ रहे कपड़ा खरीदने? हाँ यार, सब दूसरी दुकानों से कपड़ा खरीद रहे हैं मगर हम सुबह से फारिग बैठे हैं। एक बेवकूफ ने उन्हें तजवीज दी। अच्छा ऐसा करते हैं,
کہ گاہकों کو زبردستی دکان میں لے آتے ہیں اور کپڑا بیچ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، اگر کپڑا نہ بکا تو ہم امیر آدمی کو کیا جواب دیں گے؟ چلو آؤ، لوگوں کو زبردستی پکڑ کر لائیں۔ باقیوں نے اس کی بات کی تائید کی اور وہ چاروں دکان سے اٹھ کر باہر آ گئے اور لوگوں کو زبردستی اپنی دکان کی طرف کھینچنے لگے۔ آؤ آؤ، کپڑا لے لو، ہمارے پاس اچھا کپڑا اور قیمتی کپڑا ہے، لے جاؤ لے جاؤ۔ چاروں بے وقوف تیز تیز آوازیں لگا رہے تھے۔ مگر ہم لوگ تم سے کپڑا نہیں خرید سکتے، ایک آدمی بولا۔ چاروں یک زبان ہو کر پوچھنے لگے، وہ کیوں؟ بھائی، میں جس دکان سے کپڑا خریدتا ہوں وہ مجھے کبھی کبھار ادھار دے دیتا ہے، تم لوگ پتہ نہیں ادھار کپڑا دو گے یا نہیں۔ اس گاہک نے بتایا، کیوں نہیں دیں گے ادھار؟ جتنا چاہو کپڑا خریدو اور پیسے بعد میں دے جانا۔ ایک بیوقوف نے باقی تینوں بیوقوفوں کی طرف دیکھتے ہوئے تائید چاہی۔ ہاں ہاں، لے جاؤ، جتنا کپڑا لے جانا ہے لے جاؤ، مگر آؤ ضرور ہماری دکان پر۔ باقی بیوقوفوں نے بھی اس کی تائید کر دی۔ چنانچہ پورے بازار میں گھوم پھر کر چاروں بیوقوف گاہک لاتے رہے اور ادھار کپڑا دیتے رہے۔ شام تک پوری دکان خالی ہو گئی، سارا کپڑا ختم ہو گیا۔ چاروں بیوقوف بے حد خوش تھے کہ لوگ کام کر دکھایا، ایویں لوگ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں۔ شام ہوئی تو امیر آدمی اپنی دکان کا حال احوال لینے کے لیے دکان پر آیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ارے یہ کیا، سارا کپڑا بک گیا، وہ بھی ایک دن میں۔ مارے خوشی کے امیر آدمی کے حلق میں الفاظ اٹکنے لگے تھے۔ جی صاحب، سارا مال بک گیا۔ چاروں نے بڑے فخریہ انداز میں ایک زبان ہو کر جواب دیا۔ امیر آدمی بولا، لاؤ، پیسے کہاں ہیں؟ نہیں صاحب، ہم نے کپڑا پیسوں کا نہیں بلکہ ادھار میں بیچا ہے۔ کیا کہا، ادھار؟ مطلب؟ امیر آدمی غم سے ہکلا گیا۔ جی صاحب، کوئی گاہک آ ہی نہیں رہا تھا، ہم نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سارا کپڑا ادھار میں دے دیا، اس طرح سارا کپڑا بک گیا، ورنہ ہم تو یوں ہی بیٹھے رہتے سارا دن۔ تو رجسٹر ہی دکھا دو جس پر ادھار لینے والوں کے نام لکھے ہیں۔ تو رجسٹر ہی دکھا دو جس پر ادھار لینے والوں کے نام لکھے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم نے کوئی رجسٹر نہیں بنایا، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ بے وقوفوں نے امیر آدمی کو اپنی مجبوری بتا دی۔ امیر آدمی کا دماغ گھوم کر رہ گیا، کیا کیا نقصان کرو گے میرا، کیا برائی کی میں نے تم لوگوں کے ساتھ، کیسے پکڑیں گے ادھار لے جانے والوں کو، اب کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ امیر آدمی بے بسی سے سر پکڑ کر کہنے لگا، صاحب، اب آپ ہمیں جو کام دیں گے وہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں گے۔ چاروں امیر آدمی کے پیر پکڑ کر منت سماجت کرنے لگے۔ بیچارہ امیر آدمی اچھا خاصا انسان تھا، پھر سے ان پر اعتبار کر کے بولا، اچھا کھیتوں میں جاؤ، وہاں مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیر ہے، وہ ساری مٹی اٹھا کر گھر لے آؤ۔ گھر لا کر کہاں پھینکنی ہے؟ چاروں نے امیر آدمی سے پوچھا۔ جہاں میری ماں کہے وہیں پھینک دینا، امیر آدمی نے جواب دیا۔ تو چاروں بھاگے بھاگے کھیتوں کی طرف بڑھے، بڑے مٹی کے تسلے بھرے اور گھر آ گئے۔ ماں جی، کہاں پھینکنی ہے مٹی؟ آتے ہی انہوں نے امیر آدمی کی ماں سے پوچھا۔ ماں جی بیٹے کے نقصان ہونے پر غصے میں بھری بیٹھی تھیں، جل کر بولی، میرے سر پر پھینک دو۔ چاروں نے حکم کی تعمیل میں 4 تسلے مٹی سے بھرے بڑھیا کے اوپر الٹ دیے۔ بیچاری بڑھیا مٹی ہٹانا چاہتی تھی، مگر چاروں بھاگ کر کھیت گئے اور 4 تسلے اور بھر لائے اور لا کر وہ بھی اماں کے اوپر ڈال دیے۔ بیچاری اماں نے مٹی ہٹانے کی بہت کوشش کی، بالآخر وہ بیچاری مٹی کے نیچے دب گئی اور اگلے جہاں روانہ ہو گئی۔ ہاں بھائی، مٹی پھینک دی جہاں میری ماں نے کہا تھا؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ جی پھینک دی ہے صاحب۔ میری ماں کہاں ہے؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ چاروں اکٹھے بولے، صاحب، اس مٹی کے نیچے ہے آپ کی اماں۔
امیر آدمی نے روتے ہوئے پوچھا، کیا کہا؟ مٹی کے نیچے؟ میری ماں مٹی کے نیچے کیوں ہے؟ صاحب، آپ نے کہا تھا جہاں میری ماں کہے وہیں مٹی پھینک دینا۔ آپ کی ماں نے کہا مٹی ان کے سر پر پھینک دیں، تو ہم نے پھینک دی۔ میری ماں کو مار دیا تم نے؟ امیر آدمی رونے لگا۔ اچھا، اب میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ چلو اور میری ماں کی چتا جلانے کا انتظام کرو۔ امیر آدمی نے مٹی میں دبی ماں کو باہر نکالا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ چاروں نے ایک بار پھر خدمت پیش کر دی۔ چاروں شمشان گھاٹ جاؤ اور میری ماں کی چارپائی لے جاؤ اور لکڑیاں جمع کر کے رکھو، میں رشتہ داروں کو اطلاع کر کے آتا ہوں۔ امیر آدمی نے کہا تو چاروں نے بڑھیا کی چارپائی اٹھائی اور بھاگے بھاگے شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ چاروں چارپائی اٹھا کر بھاگ رہے تھے، بیچاری بڑھیا چارپائی سے گر گئی اور وہ بے وقوف خالی چارپائی لے گئے اور لکڑیاں جمع کر کے جب چارپائی کے پاس آئے تو وہاں بڑھیا نہیں تھی۔ بڑھیا کہاں گئی؟ چاروں حیران ہوئے اور ارد گرد بڑھیا کو تلاش کرنے لگے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بڑھیا لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ چاروں بے وقوف اس زندہ بڑھیا کو امیر آدمی کی مردہ ماں سمجھ بیٹھے اور بڑھیا کے پاس جا کر بولے، ارے اماں، اتنی زیادہ لکڑیاں ہم نے رکھ لی ہیں، کافی ہیں تمہارے جلنے کے لیے، تم کیوں محنت کر رہی ہو؟ آؤ، تمہیں جلانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر چاروں نے کسی دوسری زندہ بڑھیا کو پکڑا اور لکڑیوں پر لٹا کر آگ لگا دی۔ بیچاری بڑھیا کی ایک نہ چلی اور وہ جل گئی۔ تھوڑی دیر بعد امیر آدمی اپنی مردہ ماں کو اٹھائے ہوئے لایا اور بولا، بے وقوفو، میری ماں کو تم لوگ وہیں پھینک آئے تھے، تو اب جلاتے ہیں میری ماں کو۔ تمام بیوقوفوں نے ایک ساتھ ہو کر کہا، صاحب، کتنی مائیں ہیں آپ کی؟ ایک کو تو ہم نے جلا دیا ہے۔ ارے کم بختو، کس کی ماں کو جلا دیا تم لوگوں نے؟ کیا کیا بیوقوفی کرو گے؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ آئندہ اس گاؤں کے ارد گرد بھی نظر آئے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امیر آدمی نے غصے کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا تو چاروں بیوقوف بھائی بھاگ کھڑے ہوئے، مگر جاتے جاتے وہ بھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آخر انہوں نے اب تک امیر آدمی کے سامنے کون سی بیوقوفی